بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ قرآن کریم سے اکتساب فیض کرتے ہوئے 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوا اور اس کے آغاز میں کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ خیانت کرنے والا اور وعدے کو توڑنے والا یہ منافقین کی علامات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جنت کے وارث بنیں گے۔ انسان کی تخلیق کے مناظر جو مختلف ہوتے ہیں ان کو بیان کیا 12 نمبر آیت سے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ 14 نمبر آیت میں فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو محفوظ مقام سے لے کر خون کا لوتھڑا بنایا، یعنی نطفے کو، پھر ہم نے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنائی، اور پھر بوٹی سے ہڈیاں، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت بنایا، اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ اور 14 نمبر آیت کے آخر میں کہا اللہ رب العالمین سب سے بہتر بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد قیامت والے دن بھی اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے 7 رستے بنا دیے، آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے باغات میں انگور، کھجوریں، مختلف پھل اگائے، اور اسی میں بعض درخت ایسے ہیں جو تیل لیے ہوئے اور بعض ایسے ہیں کہ جو تیل لیے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر جانور ہیں، جانوروں میں بھی غور و فکر کرو، ان سے تم فائدہ بھی حاصل کرتے ہو، دودھ بھی اور گوشت بھی کھاتے ہو، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ پھر کشتیوں کو مسخر کرنے کی بات ہوئی۔ دوسرا رکوع شروع ہوا تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کی قوم انہیں یہ کہتی تھی یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، اور طویل عرصہ تک آپ جب دعوت دیتے رہے وہ نہ مانے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کشتی کو تیار کرو، ان کے ماننے والوں کو کشتی میں نجات دی۔ اور پھر جس وقت پوری دنیا غرق ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ انہیں نجات عطا فرمائی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی کہیے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت اور نئی جگہ میں جاتے وقت پڑھنی چاہیے۔ مولا علی جب مسجد میں جاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور پھر تیسرے رکوع میں بھی انہی کے قوم کے سرداروں کی باتیں، اور جو وہ اعتراض کرتے، جو وہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے تھے، اور ان کو نصیحتیں کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہوا اس رکوع میں، اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر ہوا، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہوا۔ چوتھا رکوع جس وقت سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور یہی تمہارا دین ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اسی کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے وہ دیتے ہیں، اور نیکیاں کرنے میں سستی نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین پھر
ان کو سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 62 میں یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 68 میں کہا کہ یدبر القول، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ انہیں چاہیے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کریں۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ پانچواں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں فرمایا کہ اللہ نے کیا تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، اتنی عظیم نعمتیں نہیں بنائیں؟ تم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی مارے گا، اور اسی کے اختیار میں ہے دن اور رات۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہڈیاں پھر بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے کہا، فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر 86 آیت میں یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھیں ان ساتوں آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آپ فرمائیں کہ کیوں نہیں اس سے ڈرتے؟ اور پھر ان لوگوں کی مذمت بھی کی جو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ چھٹا رکوع جس وقت شروع ہوا تو فرمایا گیا کہ یہ بھی دعا مانگیے کہ اللہ مجھے ضرور تو دکھا اپنی نشانیاں، اور نہ مجھے ظالم قوم کے ساتھ کر۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 97 نمبر آیت میں کہ آپ فرمائیں اعوذ بک من حمزات الشیاطین، میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ 99 نمبر آیت کے زمرے میں امام رازی نے مسند احمد کے حوالے سے، مسند امام احمد کے حوالے سے، کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور عبداللہ ابن عمر اپنے سارے بالغ لڑکوں کو یہ دعا سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ پھر قیامت کے مناظر کا ذکر ہوا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن کوئی رشتہ داریاں اور کوئی نسبی رشتے کام نہ آئیں گے۔ ہاں، ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رشتہ داریاں حضور کے خاندان کو نفع نہیں دیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے۔ اے لوگو، جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تم سے پہلے ہوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے لخت جگر ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسبی تعلق کے اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داری کے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے اعمال نامہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ پھر اس صورت کے آخری رکوع میں اس دعا کا بھی ذکر ہوا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے رب ہم ایمان لائے سو تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس صورت کی آخری آیت بھی یہی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب مجھے معاف کر، رحم فرما، اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومنون کے بعد 18ویں پارے میں سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں پہلی ہی آیت میں خود بیان کیا کہ یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی
اور اس میں احکام نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسری آیت میں زانی مرد اور زانی عورت کی سزا 100 جلدہ کہہ کر کے 100 کوڑے بیان کی گئی، اور پھر فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ، زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی یا مشرک کے ساتھ۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا یہ اہل ایمان پر۔ پھر ان کی سزا 80 کوڑے بیان ہوئی جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی پھر عدالت میں جا کر کے وہ دعویٰ دائر کرے۔ پھر جس وقت نامہ رکوع شروع ہوا تو اس کے شروع میں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ ایک گروہ ہے۔ دراصل یہ 10 آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بنی مستلق سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جگہ پر قیام کیا تو میرے ہودج سے، میں کہیں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، میں لشکر سے پیچھے رہ گئی، تو پھر میں چادر لے کر کے تو وہیں لیٹ گئی، اس لیے کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ میں ہار تلاش کرنے گئی تو قافلہ نکل گیا، تو صفوان بن معطل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لشکر جہاں سے چلا جاتا وہاں چکر لگاتا، تو جس وقت اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے اونٹ میرے قریب لا کر بٹھایا اور پھر میں اس پر سوار ہوئی، اور دوپہر کے وقت ہم جا کے قافلے کے ساتھ ملے تو عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین اور کچھ اور لوگ وہ پروپوگنڈا کرنے لگ گئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، جبکہ وہ ام المومنین ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رنجیدہ خاطر ہوئے اور کہتے میں بھی گھر آئی تو میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ اسی میں گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام میرا حال تو پوچھتے ہیں لیکن پہلے کی طرح کی الفت نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک دن ام مستح کے ساتھ جا رہی تھی تو اس نے مجھے ساری تفصیلات بتائیں کہ مدینہ میں کیا پروپوگنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت بریرہ کو بلا کر کے تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے آٹا گوندہ رکھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کے اسے کھا جاتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے مسلمانوں نے گروہ، مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ میں اپنے اہل کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ سعد بن معاذ بھی کھڑے ہوئے، قبیلہ خزرج کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، حضور نے ان میں مفاہمت کرا دی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے والد سے کہا کہ حضور علیہ السلام سے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ حرم رسول میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ والدہ سے کہا تو انہوں نے بھی معذرت چاہی، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم صبر کرو، ہو سکتا ہے قرآن کی آیات تمہاری برات میں نازل ہو جائے۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تھے تو وحی کی کیفیت نازل ہوئی، تو رسول اللہ علیہ السلام مسکرا دی اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات میں آیات نازل کر دیں۔ تو کہتی ہے کہ میرے والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر، تو قرآن مجید نے ان آیات میں اس رکوع میں کہا کہ یہ بہتان لگانے والے بہت بڑا بہتان لگا رہے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اللہ رب العالمین نے اس 8ویں رکوع میں بیان فرما دی۔ اور پھر جس وقت 9واں رکوع شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو یاد رکھو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف فرما دے۔
اور پھر وہ ان لوگوں کی مذمت بیان ہوئی جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، فرمایا کہ ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے۔ آیت نمبر 26 میں بیان ہوا کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں۔ اور پھر جس وقت 10واں رکوع شروع ہوا تو اس میں کہا کہ اے مسلمانوں، نہ اپنے گھر میں نہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ دراصل ایک انصار کی خاتون رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں میرے گھر کا کوئی مرد مجھے دیکھے، میرے والد آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، ظاہر ہے گھر میں ہوتے ہوئے مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مسلمانوں نہ اپنے گھروں میں نہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ حضرت عمر تو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جاتے تو آپ پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے اور پھر کہتے کہ عمر داخل ہو سکتا ہے، عمر اندر آ سکتا ہے۔ اور اسلامی آداب بھی یہ ہیں کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ اگر 3 مرتبہ کسی کے گھر سے جواب نہ آئے کسی کے دروازے پر تو واپس چلے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والا اس کیفیت میں ہو کہ وہ مل نہ سکے، اور پھر یکدم کسی کے گھر میں جانا بغیر اجازت کے جانا، اس کو بھی اسلام نے منع کیا۔ بلکہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھ نکال دیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکا بھی جائے۔ تو گویا رسول اللہ علیہ السلام نے ایک پرائیویسی کا نظام گھروں کا قائم رکھا، اور پھر فرمایا کہ جب تم کہیں جاؤ تو اجازت بھی لو، سلام بھی کرو، اور جس وقت تمہیں اجازت نہ دی جائے تو تم واپس چلے جاؤ۔ یہ ایک اچھے معاشرے کی علامت ہے، اس میں ناراض ہونے والی بھی بات نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی نہ مل سکے تم سے۔ ہاں البتہ ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں ہے، صرف سامان ہی رکھا ہوا ہے، ان میں بغیر اجازت کے تم جا سکتے ہو۔ پھر 30 نمبر آیت میں فرمایا کہ محبوب مومن عورتوں کو حکم دیں یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہت بہتر ہے۔ 31 نمبر آیت میں حکم دیا کہ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھیں، اپنی عصمتوں کی بھی حفاظت کریں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت بھی ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر بھی اپنی اوڑھنیاں یعنی اپنے دوپٹے ڈال کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی آرائش اور زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے لیے۔ اور پھر یہ عورتوں کو آداب بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ جب چلیں تو زور زور سے قدم نہ ماریں زمین پر کہ دوسرے لوگ متوجہ ہوں، اور توبہ ہی کرتے رہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں کہا کہ جن لوگوں کے نکاح نہیں ہیں، جو بے نکاح ہیں، ان کے نکاح کرائیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک نیکی کا نظام قائم ہو۔ اور پھر مکاتب غلاموں کے کچھ احکام بیان کیے۔ پھر جس وقت 11واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے زمین و آسمان میں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں چراغ ہو۔ المصباح فی الزجاجہ، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ۔
یہاں اس آیت میں مشکات سے مراد، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مشکات سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا سینہ مبارک، اور زجاجہ سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا قلب انور، اور مصباح سے مراد نبوت، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا نور اور حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے، اگرچہ حضور علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے، لیکن اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی یہ شان رکھی ہے۔ اور ابو عالیہ نے ابی بن کعب سے نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن مسلمان کی مثال ہے۔ مشکات سے مراد اس کا نفس ہے، اور زجاجہ سے سینہ، اور مصباح سے نور ایمان اور نور قرآن جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور شجرہ مبارکہ سے مراد اخلاص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو جس کی طرف چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا فی بیوت اذن اللہ، گھروں کا ذکر ہوا۔ کس گھر کا ذکر ہوا؟ یہاں ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں کا ذکر ہوا، اللہ کے گھروں کا ذکر ہوا، اور اللہ کے گھروں کو اس میں ذکر بلند کیا جائے، ان کو روشن رکھا جائے۔ تمیم دارمی کہتے ہیں کہ میں شام سے مدینہ آیا تو میں نے مسجد کے اندر قندیلیں روشن کی زیتون کا تیل ڈال کر کے جگہ جگہ، اور جو رات کی وہ رات تھی، شب جمعہ تھی، تو رسول اللہ علیہ السلام آئے تو حضور پوری مسجد بقعہ نور بن گئی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو تمیم دارمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا مسجد میں چراغاں کر کے، روشنی کر کے تم نے اسلام کو روشن کیا، اللہ تمہاری آخرت اور دنیا کو منور فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں روشنیاں اور چراغاں کرنا یہ مستحب ہے، اور مسجد کو بھی روشن رکھنا۔ اور پھر آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ کچھ ایسے مرد بھی ہیں کہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ 12واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں کہا کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین و آسمان میں ہر شے کس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہ جو پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز اپنی مخصوص دعا اور تسبیح کو جاری رکھتی ہے، اور اللہ سب کی تسبیحات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو، پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، پھر اسے طے بطے کر دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بارش اس سے نکلتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے اسے اتارتا ہے، اور پھر جس طرف چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں رات اور دن میں عبرت والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 45 میں اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کچھ ان میں سے 2 ٹانگوں کے بل چلتے ہیں، کچھ ان میں 4 ٹانگوں کے بل چلتے ہیں۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سے نواز دیتا ہے۔ پھر ان لوگوں کی مذمت بھی کی جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ بہت افسوس ہے ان پر۔ 13واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی طرف بلاتے ہیں ان کے درمیان اللہ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا، اور جو اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور جو
اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور بعض پھر منافقین کا طریقہ بیان کیا کہ وہ بڑی زور و شور سے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ فرمائیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم جتنی کی اطاعت کرتے ہو نا، جتنا بات مانتے ہو، وہ خوب سب کو معلوم ہے۔ ہاں، اللہ نے وعدہ انہی سے کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو مقام دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا کہ صحیح صحیح نمازیں قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 56 میں یہ 3 باتیں بیان کی تاکہ اللہ کی رحمت ہو: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ پھر جس وقت 14واں رکوع شروع ہوا تو اس میں بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو، تمہارے وہ غلام جو جوان ہیں وہ بھی، اور خاص طور پر کہا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو پردے کے اوقات ہیں، ایک فجر سے پہلے، اور ایک دوپہر کے وقت جس وقت قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور ایک عشاء کے بعد کا وقت۔ تو فرمایا کہ ان اوقات میں بغیر اجازت کے گھروں میں نہ جایا کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ بچے جو بالغ ہو جائیں وہ بھی اجازت طلب کر لیا کریں۔ اور 60 نمبر آیت میں کہا کہ ہاں، وہ بوڑھی عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو جائیں، وہ نکاح کی کوئی آرزو بھی نہ ہو، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اوپر والا کپڑا اتار بھی دیں، یعنی جو عبایا وغیرہ پہنتی ہیں تو وہ نہ بھی پہنے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو رخصت دی، اندھے کو، لنگڑے کو، یعنی وہ لوگ جو معذور ہیں، ان کی معذوری کو بیان کر کے ان کے عذر کی وجہ سے ان کو رخصت دی۔ پھر یہ بھی کہا کہ جس وقت تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یعنی سلامتی کی دعا دیا کرو: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ 15واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں مومنوں کا ذکر ہوا کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ اجتماعی کام سے چلتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے ایمان اور رسول پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ انہیں اجازت دیجئے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر 18ویں پارے کے 16ویں رکوع سے سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس کی پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی ہی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر۔ یہاں فرقان سے مراد کتاب رحمت ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور پھر فرمایا کہ اسی کے لیے حکومت ہے اور زمین و آسماں کی۔ اور مشرکین سے کہا گیا کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود مانتے ہو وہ تو کوئی چیز بنا بھی نہیں سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کو تو خود پیدا کیا گیا، ان کو تو خود بنایا گیا ہے، وہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ان کو معبود مانتے ہو، اور جس وقت تمہیں قرآن سنایا جائے تو تم کہتے ہو اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو وہ رسولوں کی شان میں بھی تنقیص کرتے، ان کی بھی مذمت بیان کی گئی۔ اور پھر جس وقت 17واں رکوع شروع ہوا تو پھر کہا کہ تبارک الذی، بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اگر وہ چاہے تو بہتر بنا دے اس سے بھی جنت جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گے، لیکن یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آخری کلمات 18ویں پارے کے یہ ہیں کہ اور آپ کا رب خوب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے 18ویں پارے کے مفاہیم سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام یا شافع الامراض یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 19ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔